آج ہم ڈسکس کریں گے میتھڈس آف پلانٹ بریڈنگ فار کراپ امپروومنٹ اینڈ ہائبریڈائزیشن کے بارے میں۔ تو اگر ہم بات کریں پلانٹ بریڈنگ کی تو پلانٹ بریڈنگ کیا ہے؟ پلانٹ بریڈنگ سائنس کی ایک برانچ ہے، یعنی بایولوجی کی ایک برانچ ہے جس میں کہ کیا کیا جاتا ہے، پلانٹس کے جو ٹریٹس ہیں یا کیریکٹرز ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے خاص قسم کے طریقوں سے یا ٹیکنیک سے۔ اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ پلانٹس کے اندر ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹکس یا جو ہم چاہتے ہیں یا جو بہترین خصوصیات ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جا سکیں۔ تو یہ تو ہے پلانٹ بریڈنگ۔ اگر ہم بات کریں ہائبریڈائزیشن کی تو ہائبریڈائزیشن بھی پلانٹ بریڈنگ کی ایک ٹیکنیک ہے، لیکن یہ پلانٹ بریڈنگ کا ایک پرانا میتھڈ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، یعنی ابھی تک کچھ جو سائنٹسٹ ہیں یا کچھ فارمرز ہیں وہ اس میتھڈ کو یوز کرتے ہیں تاکہ پلانٹس کے اندر ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹکس کو پروڈیوس کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پلانٹ بریڈنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو ایک تو ہے پلانٹ بریڈنگ کی کنونشنل میتھڈ کی ٹیکنیک، یعنی جو پرانا میتھڈ ہے پلانٹ بریڈنگ کا جس کے کی مدد سے پلانٹس کے اندر ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹکس پروڈیوس کیے جاتے تھے۔ تو کنونشنل میتھڈ کسے کہتے ہیں؟ اولڈ میتھڈ یا روایتی جو طریقے تھے، تو اس طریقے سے جب پلانٹس کے کیریکٹرسٹکس کو چینج کیا جاتا تھا تو وہ کیا تھا؟ وہ پلانٹ بریڈنگ کے کنونشنل میتھڈز تھے۔ تو کنونشنل میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ تمام جو ٹریٹس ہوتے ہیں پلانٹس کے جو کہ کنٹرول کرتی ہیں جینز، اور جینز کہاں پہ موجود ہوتی ہیں؟ کروموزوم کے اوپر۔ تو کنونشنل میتھڈ میں کیا جاتا تھا کنونشنل اور کیا جاتا ہے اب بھی، کنونشنل میتھڈ میں کروموسومز کے کمبینیشنز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی مختلف قسم کے کروموزومل کمبینیشنز کر کے تو ان کو جو ڈیزائرڈ ٹریٹس ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا یا ان کو یوٹیلائز کیا جاتا تھا، یعنی استعمال کیا جاتا تھا۔ مینیپولیشن کا مطلب ہوتا ہے یوٹیلائز کرنا یا استعمال کرنا یا یوز کرنا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ہم اس امیج کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کچھ پلانٹس نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں پلانٹ بریڈنگ کی بیسک ٹیکنیک کی تو پلانٹ بریڈنگ کی جو بیسک ٹیکنیک ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ پلانٹس کے اندر کسی دوسرے پلانٹ سپیشیز سے ٹریٹس کو یا کیریکٹرسٹکس کو انٹروڈیوس کروانا، یا جو ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹکس والے پلانٹس ہوتے ہیں ان کے کروموزومل کمبینیشنز کو مینیپولیٹ کرنا یعنی یوز کرنا، یعنی مختلف قسم کے جو پلانٹ سپیشیز ہیں زیادہ تر جو ایک ہی جینس سے بلونگ کرتی ہیں تو ان کے مختلف کروموزومل کمبینیشنز بنا کے تو اس طریقے سے کیا کیا جاتا تھا، پلانٹس کے کیریکٹرسٹکس کو یا ٹریٹس کو چینج کیا جاتا تھا۔ تو اگر ہم کچھ کنونشنل میتھڈز کی بات کریں تو ان میں سے ایک تو ہے ہائبریڈائزیشن کا میتھڈ۔ تو ہائبریڈائزیشن کے میتھڈ کے علاوہ ایک میتھڈ تھا جسے کہا جاتا تھا سلیکشن کا میتھڈ۔ تو سلیکشن کے میتھڈ کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سلیکشن کے میتھڈ میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ پلانٹس کی سلیکشن کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک اوریجنل پاپولیشن لی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ پلانٹس ہیں مختلف قسم کے، تو اگر ان کی پاپولیشن کی بات کریں، اوریجنل پاپولیشن کی بات کریں تو اس کے اندر سے جن پلانٹس کے کیریکٹرسٹکس یا جو پلانٹس ہیلدی ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا، یا ابھی بھی مطلب اس طریقے سے جب پلانٹ بریڈنگ کروائی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لارج پاپولیشن لی جاتی ہے پلانٹس کی، اس کے اندر جو بیسٹ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے کیریکٹرسٹکس شو کرتے ہیں، جو بہترین ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ کے لحاظ سے، تو ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ جینیٹیکلی ویریبل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جینیٹیکلی ویرائٹی میں پائے جاتے ہیں یا مختلف اقسام میں پائے جاتے ہیں تو ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے نیکسٹ سٹیپ میں پروجنی روز کو گرو کروایا جاتا ہے۔ پروجنی کا ویسے مطلب ہوتا ہے آف سپرنگ یا چلڈرن، یعنی جو نئے پلانٹس ہوتے ہیں ان کی روز کو گرو کروایا جاتا ہے۔ کس سے؟ فرام دا انڈیویجول پلانٹ سلیکشن، جو ہم نے پلانٹ سلیکشن کی تھی اس کے اندر سے بریڈنگ کا پروسیس کروا کے تو اس کے اندر نئی پروجنیز پروڈیوس کروائی جاتی ہیں تاکہ ان پلانٹس کو جو کہ نئے پروڈیوس ہوئے جو کہ ہم نے سلیکٹ کیے تھے اس کے بعد جو پروڈیوس ہوئے ہیں تو اس کو آبزرو کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے بھی جو پھر بیسٹ پلانٹس ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پھر دوبارہ سے پروجنی روز گرو کروائی جاتی ہیں، اور اس طرح کا جو سلیکشن کا پروسیجر ہوتا ہے تو وہ سیورل ایئر یعنی کئی سالوں تک اسی پلانٹ کی جو پاپولیشن ہے جو کہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اسی پاپولیشن سے دوبارہ سلیکشن کر رہے ہیں، تو یہ کافی سال تک ہوتا ہے۔
اور اس سلیکشن کا مقصد یا پرپس کیا ہوتا ہے؟ اس سلیکشن کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو پلانٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں ان کی پرفارمنس کو ہم آبزرو کر سکیں کہ مختلف انوائرمنٹل کنڈیشنز میں بھی وہ پلانٹ صحیح طریقے سے گرو کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ اسٹیپ کی بات کریں تو جو سلیکٹڈ لائنز ہوتی ہیں یعنی کہ جو کہ بریڈرز نے سلیکٹ کی ہیں، اور ان بریڈ جو لائنز ہوتی ہیں، ان بریڈ لائن کا مطلب ہے کہ پیور جو ہوموزائگس جینوٹائپس آبٹین ہوتی ہیں، یعنی ہوموزائگس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کروموسوم کے اوپر ایک جین ہوتی ہے اور ایک اس کی آلٹرنیٹو فارم ہوتی ہے جس کو الیل کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ بالکل سیم ہوں تو اس جینوٹائپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوموزائگس جینوٹائپ۔ تو جو ان بریڈ لائنز ہوتی ہیں یعنی جو نئی پروجینیز بنی ہے کافی زیادہ سالوں کی سلیکشن کے بعد، تو اب ان کا جو جینوٹائپ ہے وہ ہوموزائگس ہے، یعنی ایک طرح کا ہے، تو اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا موازنہ کیا جاتا ہے کمرشل ویرائٹیز کے ساتھ۔ کمرشل ویرائٹیز کون سی ویرائٹیز ہوتی ہیں؟ جو کہ پہلے سے کمرشلی اویلیبل ہوتی ہیں، یعنی جو کہ عام لوگوں کے استعمال میں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ویٹ ویرائٹی کی بات کریں تو ویٹ کی کمرشل ویرائٹیز وہ ہوں گی جو کہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہ جو لائنز ہوتی ہیں ان پہ تو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس لیے ایکسپیریمنٹل لائنز کو کمرشل ویرائٹیز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ ییلڈنگ کے لیے، کہ پیداوار کے لحاظ سے کون سی لائنز بہتر ہیں، آیا جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں ان بریڈ لائنز یا سلیکٹڈ لائنز وہ ٹھیک ہیں یا جو کمرشل ویرائٹیز پہلے سے اویلیبل ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو اگر اس طرح کی جو لائنز ہوتی ہیں وہ بہترین ہوں تو ان کو پھر مزید جنریشنز کے لیے گرو کیا جاتا ہے تاکہ وہ کیا بن سکیں؟ کمرشل ویرائٹیز بن سکیں یا کمرشلی اویلیبل ہو سکیں۔ تو اس طرح سے پلانٹ بریڈنگ میں ایک میتھڈ ہوتا ہے سلیکشن کا میتھڈ۔ اب ہم پلانٹ بریڈنگ کے کنونشنل میتھڈ میں ہی بات کرتے ہیں ایک اور ٹیکنیک کی جسے کہتے ہیں ہائبریڈائزیشن ٹیکنیک۔ تو ہائبریڈائزیشن کی ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس ٹیکنیک میں کیا ہوگا کہ مختلف جو ٹریٹس ہوتے ہیں یعنی پلانٹس کے اندر جو مختلف کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، جو ڈیزائرڈ کیریکٹرز ہوتے ہیں، جو بہترین کیریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پلانٹس کے اندر ہوں، تو ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہاں سے؟ مختلف پلانٹ لائن سے۔ یعنی اگر ایک ہی جینس کے مختلف پلانٹس ہیں یا مختلف کراپ پلانٹس ہیں تو ان کے جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان کو ایک پلانٹ کے اندر لایا جاتا ہے، اور ایک پلانٹ کے اندر کیسے لایا جاتا ہے؟ کراس پولینیشن کے تھرو۔ اور کراس پولینیشن کے تھرو کیا کیا جاتا ہے کہ ڈیزائرڈ جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ مختلف پلانٹس کے ایک ہی پلانٹ کے اندر لائے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہوموزائگس ان بریڈ لائنز۔ جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہوموزائگس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب جو ایلیلز ہوتے ہیں ان کا جو جینو ٹائپ ہے یا جینیٹک میک اپ ہے وہ بالکل ایک جیسا ہو۔ ان بریڈ لائنز کا کیا مطلب ہے کہ جب کافی زیادہ جنریشنز میں پولینیشن کا پروسیس کریں گے اس سے جو جنریشن پروڈیوس ہوگی وہ جینوٹیپیکلی ہوموزائگس ہوگی، تو یعنی اس کا جینیٹک میک اپ ایک ہوگا، تو ان لائنز کو کیا کہیں گے؟ ہوموزائگس ان بریڈ لائنز۔ تو ان بریڈ لائنز کے اندر ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹکس ہوں گے۔ تو اس طرح کی ٹیکنیک کو ہائبریڈائزیشن کی ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ تو ہائبریڈائزیشن کی ٹیکنیک میں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، وہ کون کون سے سٹیپس ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان سٹیپس میں شامل ہیں چوائس آف پیرنٹس، ان کو ہم ڈائیگرام کی مدد سے بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سٹیپس کون کون سے ہیں۔ کہ یعنی جو پیرنٹ پلانٹ مٹیریل ہے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو آبزرو کیا جاتا ہے یا ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے ڈیزائربل کیریکٹرسٹکس یا خصوصیات موجود ہیں۔ اس کے بعد اس میں خاص قسم کا پروسیس کیا جاتا ہے جسے ایمیسکولیشن کا پروسیس کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیگنگ کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیگنگ کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد پولینیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور سب سے اینڈ پہ جو فصل آ جاتی ہے، جو پلانٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں یا کراپ پلانٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور ڈرائی وغیرہ کر کے پھر ہم ان سے سیڈز لیتے ہیں۔ تو ہم پھر ڈائیگرام کی مدد سے ان سارے سٹیپس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس ڈایاگرام کی مدد سے دیکھیں تو سب سے پہلے فار ایگزامپل اگر ہم ویٹ کی بات کریں کہ ہم ویٹ میں ہائبریڈائزیشن کا پروسیس کروانا چاہتے ہیں
यानी एक ही वीट की जो लाइन होगी उसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या स्टेप होगा, चॉइस ऑफ पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स हैं जिनके साथ ये प्रोसेस करना है वो सिलेक्ट करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज में से जो बेस्ट होंगी वो हम पिक करेंगे। उसके बाद जो पेरेंट प्लांट हमने सिलेक्ट किए हैं उसको इवेलुएट करेंगे, यानी उसको ऑब्जर्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में ये किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं और इनकी पैदावार किस तरह की है, ये हम देखेंगे। उसके बाद एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं इमेस्कुलेशन का प्रोसेस। तो इमेस्कुलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इमेस्कुलेशन के प्रोसेस में एक बायसेक्सुअल फ्लावर से, बायसेक्सुअल फ्लावर या बायसेक्सुअल का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद हों। तो इमेस्कुलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है। क्यों रिमूव कर दिया जाता है, ताकि ये जो एंथर्स हैं इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इस स्टिग्मा के ऊपर गिर के, यानी इसके ऊपर जब ये जाएंगे तो ये पोलिनेशन का प्रोसेस करवाएंगे। तो इस पोलिनेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है, और इस तरह रिमूव किया जाता है कि इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी जो स्टिग्मा होता है या जिसे पिस्टल कहते हैं, तो वो उसको नुकसान ना पहुंचे, यानी वो उसी तरह रहे सही तरीके से और ये रिमूव हो जाएं। तो इसको इस का करने का मकसद ये होता है जो ब्रीडर्स होते हैं वो पोलिनेशन अपनी मर्जी से करवा सकें, यानी जो डिजायरेबल प्लांट होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर से एंथर्स रिमूव करके इसको इमेस्कुलेट कर दिए है और इस वैरायटी का हमें जो है वो पोलन ग्रेन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से एंथर्स को रिमूव कर देंगे ताकि इसके अंदर स्टिग्मा हो और यहाँ से पोलन ग्रेन्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे ताकि पोलिनेशन का प्रोसेस हो और डिजायर्ड ट्रेट एक ही प्लांट के अंदर आए। अब ये तो है इमेस्कुलेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप है बैगिंग का और टैगिंग का। बैगिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि बटर पेपर ले लिए जाते हैं, यानी ये जो हमें व्हाइट कलर का पेपर नजर आ रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे कि इन प्लांट्स के ये वाले जो पार्ट होते हैं, जो इमेस्कुलेटेड पार्ट है, जो यानी फ्लावरिंग पार्ट है, उसको कवर कर देंगे। तो इसको कवर करने का मकसद क्या है, ताकि जो अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स है, यानी जिस प्लांट के हमें नहीं चाहिए या इसी प्लांट के ऊपर जो बाकी के जो पार्ट्स हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन्स लगे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो एंथर है उसमें भी पोलन ग्रेन्स बनेंगे, यहाँ पे भी, तो वो इसके पास ना आ सके। सॉरी, ये वाले तो सारे एंथर्स रिमूव होंगे। तो अब यहाँ पे इस पूरे प्लांट के अंदर सिर्फ स्टिग्मा मौजूद है, ठीक है। तो हम सिर्फ अपनी जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और बाकी इसी पौधे के ऊपर अगर बाकी के भी यहाँ पे इस तरह के फ्लावर्स मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे कि बैगिंग के प्रोसेस से हर ये जो सिट्टा होता है इसको कवर कर देंगे ताकि यहाँ वहाँ से पोलन ग्रेन इसके अंदर एंटर ना हो। तो इसको कहते हैं बैगिंग का प्रोसेस। अब टैगिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि निशानदही के लिए निशान लगा दिए जाते हैं या टैग्स लगा दिए जाते हैं ताकि हर प्लांट की अलग अलग पहचान हो कि कौन सी वैरायटी है और कौन सी डेट को इमेस्कुलेशन और बैगिंग का प्रोसेस हुआ था। तो इस तरह से टैगिंग के प्रोसेस में ये किया जाता है, ये स्टेप्स किए जाते हैं। उसके बाद होता है पोलिनेशन का प्रोसेस। तो पोलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर्स टू द फीमेल स्टिग्मा। तो यहाँ पे पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्योंकि कंट्रोल्ड प्रोसेस है, यानी यहाँ पे ये वाले जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो डिजायर्ड वाले प्लांट से यहाँ पे ट्रांसफर करवाए जाएंगे। ये ट्रांसफर का प्रोसेस पोलिनेशन का प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद पोलिनेशन के प्रोसेस के बाद, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि पोलिनेशन के बाद क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के डिवीजन के प्रोसेसेस होते हैं और स्टेप्स होते हैं, जिसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे नए सीड्स डेवलप होंगे जिसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो जब फसल तैयार हो जाती है, क्रॉप प्लांट्स जो हैं वो पक जाते हैं, तो उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है और सीड्स को यहाँ से हासिल किया जाता है, और इन सीड से क्या होता है कि नए प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं। तो वो जो नए प्लांट्स होंगे उनको
हाइब्रिडाइज प्लांट्स का जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उनको क्या कहा जाएगा, F1 प्लांट्स या F1 सीड्स। तो उससे फिर आगे की जनरेशन्स F2, F3, F4 इस तरह प्रोड्यूस करवाई जाएंगी, ताकि ये देखा जा सके कि जो डिजायर्ड ट्रेड्स इस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए थे तो वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में सूटेबल हैं कि नहीं, या वो जो प्लांट्स हैं इन सीड से जो प्लांट्स बनेंगे उनकी पैदावार बेहतर है या नहीं है। तो अगर पैदावार बेहतर होगी तो उनको फिर मजीद F7 या F13 तक लेके जाया जाएगा ताकि स्टेबल जनरेशन बन सके। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करवाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का पुराना या कन्वेंशनल मेथड होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स भी होती हैं, जिसमें कि मुख्तलिफ टाइप की टेक्निक्स होती हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में।